خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ میرے عزیزو، ہم خدا کا شکر ادا کریں کہ کل ہمارا پورا ملک یوم آزادی کا دن منا رہا ہے، اور مختلف طریقوں سے ہم اپنی اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ کیونکہ آج اتوار ہے اور ایک دن پہلے ہے، تو کیوں نہ خدا کے کلام میں سے آزادی کے مفہوم کو، آزادی کی تعلیم کے بارے میں سیکھا جائے کہ توریت میں، پرانے عہد نامے میں، اور خداوند یسوع المسیح نے جو تعلیم دی انجیلی بیان میں، ہمیں کیا بتایا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے پیغام پر آئیں، اقلیت یا مائنورٹی ہونا کوئی کم تر نہیں ہوتا۔ مائنورٹی کا مطلب ہے تھوڑے، تعداد میں تھوڑے، اور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس بات کی تاریخ گواہ ہے، اور ہم بڑے فخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے حق میں ہمارا کاسٹنگ ووٹ تھا، اور یہی ہمارے لیے فخر اور ہمارے لیے پاکستانی ہونے کا ثبوت بہت ہے۔ اور دوسری بات کہ ہم کہیں سے نہیں مہاجر ہو کر آئے، ہم ادھر کی پیداوار ہیں، ہماری پشت در پشت ادھر کے ہم پیدا ہونے والے اور اسی ملک کے باشندے ہیں، اس لیے ہمیں بھی اسی طرح اپنے ملک کی آزادی کی خوشی ہے۔ اور جب آزادی کی بات کرتے ہیں کہ غلامی سے آزادی ملی، تو کلام مقدس میں پرانے عہد نامے کو جب ہم پڑھتے ہیں تو جو چوتھا حکم ہے کہ سبت کا دن تو پاک ماننا، موسیٰ کو 10 حکم دیے گئے، اس میں چوتھا حکم جو تھا وہ تھا کہ 6 دن کام کرنا اور 7ویں دن تو خدا کی عبادت کرنا۔ اور یہاں سے سبت کے دن کو آزادی کا سال کہا، پھر اس کے بعد سبتی سال آزادی کا سال ہوا، اور اس کے بعد 7 سبتی یعنی 7 ستے 49 اور 50واں سال جسے جوبلی کا سال یوبل کہتے ہیں، یہ آزادی کے سال تھے۔ سبت کے دن تو کوئی کام نہ کرنا، خدا کی عبادت کرنا۔ اور اس کا نتیجہ یا اس کا اجر جو پاک کلام میں، اگر آپ احبار 25ویں باب کو دیکھیں، 25ویں باب کی 18ویں آیت ذرا عرفان پڑھیں، تو پہلا اجر اگر آپ 7ویں دن اس کو عبادت کے لیے خداوند کی عبادت کرتے ہیں، کوئی دنیاوی کام سے اجتناب کرتے ہیں، تو اس کی برکت کیا ملتی ہے؟ سو تم میری شریعت پر عمل کرنا اور میرے حکموں کو ماننا اور ان پر چلنا، تو تم اس ملک میں امن کے ساتھ بسے رہو۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں
جو ہم ہر وقت اور ہر اتوار لازمی دعا کرتے ہیں کہ خداوند تو ہمارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، تو اس کے لیے ضروری ہے، خدا کا کلام کہتا ہے، خدا کا حکم ہے کہ تو میری شریعت پر عمل کر تو تیرے ملک میں امن و امان ہوگا۔ خدا کے قوانین پر عمل کرنا، اس کا اجر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں، آپ کے محلے میں، آپ کے خاندانوں میں خداوند جو ہے امن کو قائم کرتا ہے۔ اور دوسری بات، حوالے اگر سارے پڑھیں گے تو پھر ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا۔ آج ایک اور چھوٹا سا پروگرام بھی ہے، 25واں باب گھر جا کر پڑھیں، 18ویں، 21ویں اور 22ویں آیت میں، تو وہاں پر لکھا ہے کہ اگر تو میری شریعت پر عمل کرے گا تو تیری فصل، تیری پیداوار میں فراوانی ہوگی، نئی فصل آنے تک ہر چیز فراغ سے ملے گی۔ جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، اگر وہ خدا کے آئین پر عمل کرتے ہیں، خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، سبت کو مانتے ہیں، تو لکھا ہے کہ ان کی فصلوں پر برکت ہوگی۔ اور جو دیہاڑی دار ہیں، جو تنخواہ دار ہیں، ملازم پیشہ ہیں، اگر وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے آمدن جو ہے اگلی پہلی تک قائم رہے، تو خدا کا یہ وعدہ ہے، خدا یہ حکم کرتا ہے کہ تو میرے شریعت اور میرے آئین اور میرے حکموں اور میرے سبت پر عمل کر۔ خداوند کا دن جو عبادت کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اس میں دنیاوی کام نہ کر، تو تیری روزی اور تیری روٹی پر، تیری پانے میں روزگار پر ہمیشہ برکت رہے گی، کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ اگر آج ہماری زندگیوں میں بدامنی ہے، ہمارے ملک میں بدامنی ہے، یا ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سبت کا دن جو ہے، جو خدا کی عبادت کے لیے 7واں دن رکھا گیا ہے، یہاں میں جان بوجھ کے کسی دن کا نام نہیں لے رہا، خدا نے بھی سبت کا دن کہا ہے۔ 7واں دن ایک دن ہم اتوار کا دن مانتے ہیں، یہودی ہفتے کا دن کرتے ہیں عبادت سبت۔ تیسری بات جو اس برکت کی بات ہے، وہ ہے کہ جب تو سبت کا دن پاک مانے گا تو میں تیرے نسب ناموں کا تحفظ کروں گا۔ کس کا تحفظ کروں گا جی؟ نسب ناموں۔ نسب نامہ کیا ہوتا ہے بتائیں ذرا؟ ہاں، نسب نامہ آپ کے خاندان کا شجرہ نسب جس کو کہتے ہیں۔ پہلے بزرگان جو ہیں وہ اپنے بچوں کو کم از کم 7 پیڑھیاں تک نام سکھاتے تھے۔ آج کل تیزی کا دور آ گیا، ہم 1-2 سے دادے پردادے تو اگتے اگے پتہ ہی نہیں ہوتا کی نہ ہے کی نہیں۔ اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، مگر یہاں پر جو سیکھنے کی بات ہے کہ خداوند فرماتا ہے کہ میں تیری پہچان کو برقرار رکھوں گا، یہ بات ہے۔ پہلے تم کوئی نسل نہ تھے، مگر اب جب مسیح میں ہو تو تم مقدس شاہی کاہنوں کا کیا ہو؟ فرقہ ہو، برگزیدہ قوم ہو، اور ایسی امت، ایسی امہ ہو جو خدا کے لیے چنی گئی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے چنی گئی ہے۔ یہ میرے عزیزو ابتدائی تعارف ہے کہ جب ہم آزادی، سب سے پہلا دن آزادی کا ہوتا ہے، کام سے آزادی،
खुदावंद का नाम लेना। और हम अक्सर उसी छुट्टी के दिन को क्या करते हैं, मेरा अक्सर जो मेरे बच्चे मेरी बहनें भाई बैठे हैं शादी के दिन मुकर्रर करते हैं, तो एतवार का ही ज़ोर होता है और मैं अक्सर उसको इनकार करता हूँ कि वो खुदावंद का दिन है, वो इबादत का दिन है। हम सोचते हैं छुट्टी का दिन है, फिर पूरी भी नहीं पैंदी, खाते पूरे नहीं होंगे, क्योंकि हम कलाम से या तो वाकिफ़ होते हैं मगर उस पर अमल नहीं करना चाहते, हम अपने लिए आसानियाँ ढूंढते हैं। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, आज मैं आज़ादी के हवाले से जो रूहानी बरकतें हम मसीहों के लिए हैं उनके चंद पहलू बयान करूँगा। बनी इसराइल कौम में आज़ादी का दिन योम कफ़ारा का दिन था, उसको आज़ादी का दिन कहते थे, जिसे योम कपूर भी कहा गया है। उसमें नरसिंगे बजाकर उस आज़ादी के दिन को ऐलान किया जाता था, बछड़े बकरे कुर्बान किए जाते थे, कुर्बानी होती थी, और सरदार काहिन जो है उसका खून जो है वो हैकल में पाक तरीन मकाम में लेकर जाता था, अपनी कौम की खलासी के लिए, अपने कौम की रिहाई के लिए, जिसे आज़ादी का दिन कहा गया। मगर खुदावंद यीशु मसीह के बारे में इब्रानियों 9वां बाब और उसकी 12वीं आयत देखें क्या फरमाया गया है। यहाँ पर बयान है कि खुदावंद यीशु मसीह बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं गया, बल्कि अपना ही खून लेकर हमारे गुनाहों के लिए गया और हमारी अबदी खलासी कराई। आर्जी खलासी नहीं, बल्कि अबदी खलासी कराई। वो किसने करवाई? कलाम में लिखा है, यीशु का खून हमें सारी नाराज़गी से पाक और साफ़ करता है। और अभी जो बेटी ने पाक कलाम का हिस्सा तलावत किया, वहाँ पर मसीह अपनी खिदमत का जब आगाज़ करते हुए फरमाते हैं, यशाया 61 बाब से ये इक़्तिबास लिया गया, खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा कि कैदियों को रिहाई पाने और अंधों को बीनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आज़ाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी कर कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। खुदावंद यीशु मसीह बतौर निजात दहिंदा इस दुनिया में आया, यानी गुलामी से रिहाई देने के लिए इस दुनिया में आया, हमें बचाने के लिए इस दुनिया में आया, हमें छुड़ाने के लिए इस दुनिया में आया। और ये निजात दहिंदा के अलकाब या लक़ब जो है, जब हम पूरे नए अहदनामे में देखें तो 24 मरतबा, ये तादाद बताने का मकसद ये है कि इसकी अहमियत हम देखें। खुदावंद यीशु मसीह को अंजीली बयान में 24 मरतबा निजात दहिंदा के लक़ब से, बचाने वाले के लक़ब से, छुड़ाने वाले के लक़ब से पुकारा गया। और ये खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत का बुनियादी दावा था। यूहन्ना 3 बाब और उसकी 17वीं आयत में, यानी लक़ब तो लोग इस्तेमाल करते हैं, लिखने वाला इस्तेमाल करता है, मगर खुदावंद यीशु मसीह खुद अपने लिए क्या फरमाते हैं, ज़रा सुने। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात हासिल, दुनिया उसके वसीले से निजात हासिल करे, दुनिया उसके वसीले से आज़ादी हासिल करे।
خدا نے اپنے بیٹے کو اس لیے بھیجا. اور پھر آگے دیکھیں یوحنا 10واں باب 9ویں اور 10ویں آیت سنیں ذرا. دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا. چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو. میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائے اور کثرت کی زندگی پائے. خداوند یسوع مسیح خود فرماتے ہیں کہ میں اس لیے آیا کہ تمام دنیا کے لوگ آزادی پائیں اور کثرت کی آزادی پائیں، زندگی پائیں. اور کثرت کی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ میں بچانے اور چھڑانے کے لیے آیا ہوں. اسی طرح خداوند یسوع مسیح یوحنا کے انجیلی بیان کے 12ویں باب کی 47ویں آیت میں دیکھیں ذرا کیا فرماتے ہیں. 12واں باب 47 آیت. اگر کوئی میری باتیں سن کر ان پر عمل نہ کرے تو میں اس کو مجرم نہیں ٹھہراتا، کیونکہ میں دنیا کو مجرم ٹھہرانے نہیں بلکہ دنیا کو نجات دینے آیا ہوں. شریعت ہمیں کیا ٹھہراتی ہے؟ اگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے مجرم ٹھہراتی. مسیح کیا کہتا ہے؟ میں آپ کو مجرم ٹھہرانے نہیں آیا، میں تو آپ مجرموں کو بچانے آیا ہوں. ہم جو گنہگار ہیں ان کو بچانے کے لیے. لوکا 19:10 میں لکھا ہے کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور بچانے آیا ہے. جو دنیا داری میں کھوئے ہوئے ہیں، دنیا داری میں الجھے ہوئے ہیں، دنیا داری میں اندھیرے میں پھنسے ہوئے ہیں، جو مجرم ہیں. اس لیے مسیح کہتا ہے کہ جب میرا فرشتے نے یہ کہا اور خدا نے نام رکھا یسوع، جس کا مطلب ہے نجات دینے والا، تو خدا کہتا ہے کہ میں آپ کو مجرم نہیں ٹھہرانے آیا، میں آپ کو بچانے آیا. شرط یہ ہے کہ آپ خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں. یہ شرط نہیں ہے کہ آپ مسیح خاندان میں پیدا ہو گئے اور یہ آپ بچ جائیں گے، ہرگز نہیں بچیں گے. اگر آپ کا نام بائبل میں سے رکھا گیا ہے، ماں باپ نے رکھا ہے، آپ سوچیں کہ اس وجہ سے آپ بچ جائیں گے، ہرگز نہیں بچیں گے. جب تک آپ شخصی طور پر اپنی زندگی یسوع کو نہیں دیتے، یسوع پر ایمان نہیں لے آتے. یسوع کہتا دروازہ میں ہوں، لنگنا اتوں ہی ہے. وہ لیے انہوں مننا پینا ہے، وہ انہوں جپنا پینا ہے. وہ نا ساری زندگی ہمیشہ ہونا چاہیے. اسی اٹھتے ہیں، بہتے ہیں، چلتے پھرتے ہمیشہ خدا ان کے نام کی عبادت کریں اور اس پر ایمان رکھیں. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نجات کے وارث ہو جائیں گے. نہ صرف نجات دہندہ، عبرانیوں کا مصنف تو کہتا ہے کہ وہ نجات کا بانی ہے. نجات کا کیا ہے؟ بانی ہے، آزادی کا بانی ہے، آزادی دینے والا ہے. اور یہ جو جب میں پڑھ رہا تھا پہلے تو صرف تصویریں بڑی پیاری دیکھی اور پھر نیچے بڑے پیارے الفاظ لکھے ہوئے گاڈ بلیس یو آل. بڑا زبردست ہمارے لیے کہ ہم سب کے ساتھ خداوند ہو. مگر اوپر لکھا ہے ایجنٹس آف سالویشن بائبل منسٹری، نجات کے ایجنٹ، نجات دہندہ کے ایجنٹ. ایجنٹ جو ہوتا ہے وہ ڈیوٹی پر ہوتا ہے، اس کو جو ٹارگٹ دیا جاتا ہے اس نے اس کو پورا کرنا ہوتا ہے.
اور یسوع نے کیسے متی 24ویں باب کی 14ویں آیت ذرا پڑھیں کہ کس طرح آپ سب کو، ہم سب کو، مجھے، آپ کو ایجنٹ بنایا ہوا ہے۔ ہاں جی پڑھیں ذرا۔ اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ خدا کی بادشاہی کی خوشخبری، نجات دہندہ کی خوشخبری، آزادی کی خوشخبری پوری دنیا میں ہوگی، پھر دنیا کا خاتمہ ہوگا۔ گواہی سب کو ملے گی، کوئی ایمان لائے نہ لائے یہ اس کا فعل ہے، مگر کلام کا یہ فیصلہ ہے کہ انجیل کی منادی، انجیل کی بشارت دنیا میں پھیلائی جائے گی۔ اسی لیے یہ جو ویژن ہے کہ بائبل مقدس تقسیم کرنا تاکہ لوگ خدا کے کلام کو پڑھیں، خداوند کی خوشخبری کو جانیں۔ جب بائبل آپ کے گھر میں ہوگی تو فارغ بیٹھے دل کرے گا کہ کلام کو پڑھیں۔ اگر کوئی مشکل پریشانی ہوگی اس وقت تو پھر لازمی ہم کلام کھول کر بیٹھ جاتے ہیں۔ چلو اسی وسیلے سے برکت حاصل کریں۔ اور ہم سب کا یہ مشن ہے کہ ہم خداوند کی خدمت اور اس کی گواہی دنیا کے کونے کونے میں پھیلائیں۔ اور آزادی یعنی کفارہ، یعنی غلاموں کو واپس کر دیا جاتا تھا خاندانوں میں پرانے زمانے جبلی کے ساتھ۔ اور خداوند یسوع مسیح نے ہم جو گناہ میں غلام تھے، ابلیس کے شکنجے میں پھنسے ہوئے تھے، مسیح فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری قیمت دے کر تمہیں خرید لیا ہے، یعنی ہمارا کفارہ ادا کر کے ہمیں آزاد کیا ہے، گناہ اور ابلیس سے آزاد کیا ہے۔ اور اگر پھر ہم دوڑ کر ابلیس کے کاموں میں یا اس کے چنگل میں جاتے ہیں تو یہ پھر ہمیں جب شعور دیا گیا ہے تو خدا کے ساتھ لپٹے رہے۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں جو میرے بزرگ والد صاحب مبشر تھے اور وہ دیا کرتے تھے، بیل کی مثال۔ بیل آپ نے بھی دیکھی ہوگی، کسی بھی چیز کی بیل وہ زمین پر ہی ہوتی ہے۔ اگر کسی درخت سے لپٹ جائے، عموماً وہ توریوں والی بیل میں نے دیکھی، وہ اوپر ہو دیا توریاں کدو ہاتھ ہی نہیں پہنچتا، اتنی اونچی ہائٹ ہو جاتی۔ اور اسی طرح آپ اگر خداوند مسیح سے اس نجات دہندہ سے لپٹ جائیں گے تو آپ کی ہائٹ بھی اونچی ہو جائے گی، آپ کا قد بھی بڑا ہو جائے گا، آپ کا معیار بھی اونچا ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ خداوند سے لپٹے رہے جس نے ہمارا کفارہ ادا کیا ہے۔ آزادی کی بات ہم کرتے ہیں، اگر ہم ملک کے آئین اور قانون پر عمل نہیں کرتے، ہم ملک میں جو ہمارا فرض ہے وہ ہم پورا نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، تو اکثر ہمارے جو لیڈرز ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ آپ واپس غلامی میں جا رہے ہیں، کیونکہ آپ ملک کی ترقی کے لیے اپنا حصہ نہیں ڈالتے۔ اسی طرح روحانی طور پر بھی جب مسیح نے آپ کو آزاد کیا ہے تو اس کے ساتھ لپٹے رہیں اور اس کے ساتھ بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں۔ اور جب اس کے ساتھ آپ بڑھیں گے تو مستقبل میں کلام میں لکھا ہے کہ بحالی ہوگی۔ جب نرسنگا پھونکا جائے گا تو لکھا ہے کہ تمام مردے غیر فانی حالت میں جی اٹھیں گے۔ جب مسیح آئے گا، جب نجات دہندہ دوبارہ آئے گا، سب سے پہلے کلام میں لکھا وہ جی اٹھیں گے جو یسوع کے ماننے والے جلالی بدن۔ اور اس کے لیے کلام یہ کہتا ہے، پولس لکھتا ہے کہ مردوں میں سے جی اٹھنے والا پہلوٹا مسیح اور اس کے بعد
उसके लोग। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल अपने ख़त में लिखता है कि हम ये तो नहीं जानते कि उस वक़्त क्या कुछ होंगे, मगर इतना ज़रूर जानते हैं कि हम उसकी मानिद होंगे, प्यारे यीशु की मानिद होंगे, जो 2000 साल पहले ज़िंदा हुआ, आज भी ज़िंदा है। हालेलुया, आज भी ज़िंदा है। तो इसका मतलब ये कि उसकी मानिद होंगे तो हम भी कभी ख़त्म नहीं होंगे। ये हमारा बदन ये जो है ये ख़त्म होने वाला है, इसकी एक हद है। 70 साल 80 साल दाऊद नबी कहता है कुव्वत हो वरना आखिर फिर बना। कलाम के मुताबिक इंसान दी आज की उम्र जो है 120, पहले बड़ी बड़ी 900 साल भी होती थी बुज़ुर्गों की। हज़रत नूह आदम खुदा ने उसकी बड़ी लंबी उम्र की, मगर आज 120 की हद है, फना है। मगर जलाली बदन जो है, मुस्तकबिल की जो बहाली है, जो आज़ादी है, इन दुखों से रिहाई, इन बीमारियों से रिहाई, शुगर से रिहाई, ब्लड प्रेशर से रिहाई, हर तरह के घुटनों के जोड़ों से दर्द के रिहाई, उठने बैठने में जो तकलीफ होती है उससे रिहाई, ये उस वक़्त होगी जब यीशु आएगा, आज़ादी मिलेगी। मेरे अज़ीज़ों, ज़रूर, और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि जिस अंदाज में मसीही यौम आज़ादी, जश्न आज़ादी को एहतराम और अकीदत से मनाते हैं, वो मिसाल है, एक सबक है आज़ादी मनाने के लिए। ये आज़ादी नहीं है कि आप मोटरसाइकिलों के सलेंसर खोल दें, पीछे से शोर आए, व्हीलिंग करें, या वो पुपलियाँ आजकल बाज़ार में टी टी बजाने वाली लोगों को तंग करें। ये क्या आज़ादी है? आप लोगों को परेशान कर रहे हैं। किसी के घर में कोई बेचारी बीमार हो, उससे उसको शोर से तकलीफ़ हो, क्या आज़ादी आप मना रहे हैं? ऐसी आज़ादी नहीं मनानी चाहिए। आप ऐसी आज़ादी सेलिब्रेट करें अपने घर में, अपने महल्ले में, जिसको देखकर दूसरों को खुशी हो। यही हमें मसीह ने फरमाया कि मुनफरिद होना है। और सबसे बड़ी, ये तो आम आज़ादी है ना, दुनिया की आज़ादी। हमारे लिए असल खुशी आज़ादी ये है कि हम यीशु के मानने वाले हैं और हमें गुनाह से आज़ादी मिली है और हम हमेशा की ज़िंदगी के मालिक और वारिस हैं। ये बड़ी आज़ादी है। कल भी बैठकर दुआ करें कि खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें गुनाह में नहीं रखा, गुलाम नहीं बनाया, बल्कि आज़ाद किया है। और खुदाम से दुआ करें कि खुदावंद हमें ये तौफीक बख्शे कि हम आपस में प्यार और मोहब्बत से रहें और अपने मुल्क के लिए बरकत का वसीला हों, अपने मुल्क के लिए अमन का वसीला हों और अपने मुल्क के लिए तरक्की का वसीला बने। ज़रूरी नहीं कि हमारे पास कोई बहुत बड़ा पावर हो या इख्तियार हो या वजारत हो तो हम कर सकते हैं। हम छोटे छोटे कामों में, अपनी गली को ख़राब ना करने में, कूड़ा रास्तों में ना फेंक कर, ऐसे अंदाज से भी हम अपने मुल्क को साफ़ सुथरा और खूबसूरत बना सकते हैं, क्योंकि खुदा ने मसीह के वसीले से हमारी ज़िंदगियों को पाक किया है, हमारे गुनाहों को साफ़ किया है और हमें इसीलिए एजेंट बना दिया है कि हम उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, उसकी गवाही हो। खुदा मुझे और आप सबको ऐसा करने की तौफीक बख्शे। आमीन।